بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، لاسٹ ٹائم آپ نے لیڈ کمپاؤنڈ کے بارے میں پڑھا تھا، پھر اس کی مالیکولر موڈیفیکیشن ہم کیسے کرتے ہیں یا لیڈ اپٹمائزیشن ہم کیسے کرتے ہیں، وہ آپ نے پڑھا تھا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈ کمپاؤنڈ کے لیے ایک میتھڈ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رینڈم سکریننگ۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رینڈم سکریننگ کیا ہوتی ہے، ویسے سکریننگ کیا ہوتی ہے، اور پھر رینڈم سکریننگ کیا ہوتی ہے، اور رینڈم سکریننگ کو استعمال کر کے کس طرح جو ہے وہ لیڈ کمپاؤنڈ جو ہے وہ اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے یا اس کو ڈسکور کیا جا سکتا ہے۔ رینڈم سکریننگ کے لیے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لیڈ کمپاؤنڈ ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، آج اس کو پھر دوبارہ دیکھیں۔ لیڈ کمپاؤنڈ کیمیکل کمپاؤنڈ میں کمپاؤنڈ ہوتا ہے ان دی ڈرگ ڈسکوری از اے کیمیکل کمپاؤنڈ دیٹ ہیز اے فارماکولوجیکل اور بایولوجیکل ایکٹیویٹی likely to be therapeutically useful but may nevertheless have suboptimal structure that requires modification to fit better to the target۔ تو فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ دی اسٹڈی آف دی ڈرگ ایکشن از کالڈ ایز فارماکولوجی۔ تو لیڈ کمپاؤنڈ جو ہے ڈرگ ڈسکوری میں، وہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کی جو ہے وہ ڈرگ ایکشن سے کیا ہو کہ کوئی ڈیزیز کیور ہو، دیٹ از لائکلی ٹو ڈیولپ، جس کا زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس میں کسی بیماری کو کیور کرنے کا پوٹینشیل ہو۔ تو ایسے کمپاؤنڈ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ لیڈ کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ اب جب ایک ویسے ٹرم یہ اسکریننگ والی ویسے بھی ہیلتھ میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور ہیلتھ میں جیسے کہتے ہیں کہ آج کل جو کرونا کی ہے اس کی بھی اسکریننگ کی جاتی ہے ایئرپورٹس پہ، یا جیسے باہر سے لوگ آتے ہیں یا باہر جاتے ہیں، تو وہ کرونا کی اسکریننگ سے کیا مراد ہوتا ہے، یہ ہیلتھ میں اسکریننگ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ جو اسکریننگز آر دی ٹیسٹ دیٹ لک فار دی ڈیزیزز بیفور یو ہیو سمٹمس۔ تو عام طور پہ اسکریننگ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے جن میں اب یہاں پہ تو جن کو پتہ نہیں ہے کرونا کے لیے، تو ان کا پتہ چلانا، اگرچہ ان میں سمٹمز ہوں یا نہ ہوں، تو ایئرپورٹ پہ جو اسکریننگ ہوتی ہے وہ تو اس سینس میں ہوتی ہے۔ ویسے ہیلتھ میں جو اسکریننگ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں میں اس بیماری کے سمٹمز نہ ہوں، علامات نہ پائی جاتی ہوں، پھر بھی ان کو ٹیسٹ اس ڈیزیز کے لیے کریں اور پتہ چلائیں کہ ان میں وہ ڈیزیز ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے جو پروسیس ہے اس کو آپ ہیلتھ کیا کہتے ہیں؟ اسکریننگ کہتے ہیں۔ اب رینڈم سکریننگ جو ہے وہ ایک تو آرگنائزڈ ہوتی ہے اور پھر ایک رینڈم ہوتی ہے جس میں کوئی ترتیب نہ ہو۔
تو رینڈم اسکریننگ سے مراد کیا ہے؟ رینڈم اسکریننگ سے مراد یہ ہے کہ the lead compound for the development of most of the drug is found by random screening of thousands of the compounds. اب رینڈم اسکرین کیا ہوتی ہے؟ یہ رینڈم اسکرین آلسو نون ایز بلائنڈ اسکرین. رینڈم اسکرین اور بلائنڈ اسکرین is the search for pharmacologically active compound. Search for pharmacologically active compound. Pharmacology کون سی ہوتی ہے؟ وہ برانچ ہوتی ہے جس میں اسٹڈی آف دی ڈرگ ایکشنز ہوتے ہیں اینڈ دیئر ایفیکٹ. دی اسٹڈی آف دی ڈرگ ایفیکٹس اور ڈرگ ایکشن از اسٹڈیڈ ان دی برانچ آف دی سائنس دیٹ از کالڈ ایز فارماکالوجی. تو فارماکالوجیکلی کیا ہو؟ سرچ فار فارماکالوجیکلی ایکٹیو کمپاؤنڈس وداؤٹ any information about what chemical structure might show the activity. اب عام طور پہ اسٹرکچر ایکٹیویٹی ریلیشن شپ ہوتا ہے. یہ آپ نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا مالیکولر موڈیفیکیشن میں یا لیڈ آپٹیمائزیشن میں، کہ آپ کے پاس ایک ڈرگ ہوتی ہے، پھر اس کو فردر امپروو کرنے کے لیے آپ اس میں کچھ سبسٹیچوئنٹ ایڈ کرتے ہیں یا کچھ سبسٹیچوئنٹ ریڈیوس کر لیتے ہیں یا کچھ سبسٹیچوئنٹ کو ریپلیس کر دیتے ہیں کچھ اور سبسٹیچوئنٹ کے ساتھ. تو اس کا پھر کیا اثر ہوتا ہے کہ اس کا پھر یہ اثر یہ ہوتا ہے کہ اس ڈرگ کی افیکٹونیس میں جو ہے وہ امپرومنٹ ہو جاتی ہے. تو رینڈم اسکرین یا بلائنڈ اسکرین کون سا پروسیس ہے؟ سرچ فار دی لیڈ کمپاؤنڈ. سرچنگ فار دی لیڈ کمپاؤنڈ کس کے لیے؟ فار دیئر فارماکولوجیکل ایفیکٹ وداؤٹ کنسیڈرنگ دی اسٹرکچر ایکٹیویٹی ریلیشن شپ. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس اسٹرکچر کا اگر کمپاؤنڈ موجود ہو تو اس کی یہ پراپرٹیز ہو سکتی ہیں. اس چیز کو آپ کنسیڈر نہ کریں اور اس کے بغیر کسی ترتیب کے وداؤٹ بیسنگ یور ریسرچ آن دی اسٹرکچر آف دی کمپاؤنڈ اینڈ اسٹڈیئنگ دی اسٹرکچر ایکٹیویٹی ریلیشن شپ، اس کو آپ اگنور کرتے ہوئے، اسٹرکچر ایکٹیویٹی ریلیشن کو اگنور کرتے ہوئے کہ یہ اگر اسٹرکچر ہے تو اس کا یہ افیکٹ ہوگا، تو اس کو اگنور کرتے ہوئے، اس کو چھوڑتے ہوئے آپ جو لیڈ کمپاؤنڈ کی سرچ کرتے ہیں اس کی فارماکالوجیکل ایفیکٹ کے لیے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو رینڈم اسکرین یا بلائنڈ اسکرین کہتے ہیں. تو رینڈم اسکرین اور بلائنڈ اسکرین از دی سرچ فار اے فارماکولوجیکلی ایکٹیو کمپاؤنڈ وداؤٹ اینی انفارمیشن اباؤٹ وٹ کیمیکل اسٹرکچر مائٹ شو دی ایکٹیویٹی. کہ اس کی اسٹرکچر کی وجہ سے، اگر ہم پہلے اسٹرکچر کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اس کا افیکٹ یہ ہوگا، تو پھر ہم ان کمپاؤنڈ کے اسٹرکچر کو پہلے اسٹڈی کر رہے ہیں، پھر ان کے افیکٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، پھر ہم لیڈ کمپاؤنڈ کو، اس کی فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی کو سرچ کریں، تو یہ رینڈم اسکریننگ نہیں ہوگی. تو بائی اگنورنگ دی اسٹرکچر ایکٹیویٹی ریلیشن شپ وداؤٹ کنسیڈرنگ دی اسٹرکچر ایکٹیویٹی ریلیشن شپ ود دی pharmacologically active compound, we search a pharmacologically active compound, then such type of the search is called as random screening or blind screening. Now, first blind
screen, this one, first blind screen was carried out by Paul Ehrlich, who was searching for the magic bullet. Magic bullet here, it means that a very effective, he was searching for very effective drug against trypanosomes. Against the trypanosomes. He was searching for magic bullet. It means very effective drug against trypanosomes. What is trypanosome? It is the microorganism that causes African sleeping sickness. Trypanosome is microorganism that causes a disease which is called as African sleeping sickness. African sleeping sickness. Now, in the African sleeping sickness, what are the symptoms? This is a disease, African sleeping sickness is a disease which is caused by the microorganism. That microorganism is called as trypanosomes. That is called as trypanosomes. Now, trypanosome causes, it is a microorganism which causes the disease which is called as African sleeping sickness. In the African sleeping sickness, it is the disease which is found in the animals and humans. There is severe sleeping disorderness. Severe sleeping disorderness. It is caused by a parasite infection and due to this infection, due to the infection of this trypanosome microorganism, there is severe disorderness in the sleeping process, due to which then there will be a fever and then severe headache and irritability, fatigue, etching of the muscles. These are the symptoms which are associated with the African sleeping sickness. And when infection reaches the central nervous system, it can kill the patient within 3 years if it is not cured. So such type of the disease is called as African sleeping sickness. African sleeping sickness is basically an infection which is caused by trypanosome. Trypanosome is, it is called by trypanosome, which is a microorganism, and in it there is severe disorderness in the sleeping process, and then it is followed along with the fever, severe headache,
irritability, fatigue, and pain or itching in the muscles. And when this infection will increase and reaches the central nervous system, then it can kill the patient within 3 years if it is not cured. Such type of the disease is called as African sleeping sickness. Now, in the African sleeping sickness, then after testing more than 900 compounds against the trypanosomes, after testing 900 compound against trypanosome, کیا ہوا؟ Rich tested some of his compound against other bacteria. تو یہاں پہ اس نے 900 compound رینڈملی استعمال کیے، چیک کیے. تو پھر اس نے کیا کیا؟ آفٹر ٹیسٹنگ مور دین 900 compounds against trypanosome, تو Ulrich tested some of his compound against other bacteria. اب وہ کون سے کمپاؤنڈ تھے؟ کمپاؤنڈ 606 سلورسون is compound 606. This was found to be dramatically effective against the microorganisms, which is called as spirochetes. Against the spirochetes. That spirochetes microorganism that cause the syphilis. That causes syphilis. Spirochetes microorganism causes a disease which is called as syphilis. 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 اچھا، جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ اس نے 900 کمپاؤنڈ استعمال کیے ٹرائپینوسومز کو کیور کرنے کے لیے کہ اس کے پاس کوئی میجک بلٹ آ جائے which can cure or which can kill the microorganism trypanosomes. تو he tested some of the compound against other bacteria also. تو کیا ہوا کہ compound 606 salverazone compound 606 salverazone was found very effective, dramatically very effective against the disease syphilis, which is caused by microorganism which is called as spirochetes. What is the syphilis disease? Syphilis disease is a chronic bacterial disease. It is a type of infection usually spread by sexual contact and sexual activity. By sexual activity
or sometime it is also caused due to the infection of the developing fetus. تو جو فیٹس ہوتا ہے اس کو اگر انفیکشن ہو جائے اس کی وجہ سے یا پھر سیکشول ایکٹیویٹی کی وجہ سے انفیکشن ڈیولپ ہوتی ہے، اس انفیکشن کو کیا کہتے ہیں؟ سائفیلس. اب سائفیلس جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ڈیو ٹو سیکشول ایکٹیویٹی اور ڈیو ٹو دی انفیکشن ٹو دی فیٹس. فیٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ ان بورن ہومن آف دی میملز. unborn offspring are of humans or of mammals more than 8 weeks after the conception. تو حمل کے ٹھہرنے کے 8 ہفتے کے بعد جو ان بورن ہومن یا آف سپرنگ ہوتا ہے میملز کا، تو دیٹ از کالڈ ایز فیٹس. FETUS فیٹس. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ ایک کیا ہوتی ہے آپ کے پاس، یو ہیو اے مائکرو آرگنزم وچ از کالڈ ایز اسپائروکیٹس. اور اسپائروکیٹس کیا کرتی ہے؟ سائفیلس ڈیزیز کاز کرتی ہے. PHILIS سائفیلس. مائکرو آرگنزم اسپائروکیٹس develops a disease or infection which is called as سائفیلس. سائفیلس میں انفیکشن ہوتی ہے. وہ انفیکشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ ڈیو ٹو سیکشول ایکٹیویٹی اور if infection is developed by the fetus, تو then this type of the infection will be developed which is called as سائفیلس. تو اب یہ سائفیلس جب ہو تو اس کو کاز کرنے والا جو مائکرو آرگنزم ہے دیٹ از کالڈ ایز اسپائروکیٹس. اور یہ اسپائروکیٹس میں اس نے کیا کیا کہ رینڈم اسکریننگ کی وجہ سے، بلائنڈ اسکریننگ کی وجہ سے جو ایک کمپاؤنڈ 606 تھا، تو وہ اس نے مختلف بیکٹیریا کے خلاف استعمال کیا. سلوریسون 606 compound was found dramatically very effective against the microorganism spirochetes, or for the treatment of syphilis it was very effective. تو یہ کیسے ہوا؟ رینڈم اسکریننگ سے. کوئی اسٹرکچر ایکٹیویٹی اس کی نہیں اسٹڈی کی گئی، بلکہ اس نے کیا کیا کہ جو باقی بیکٹیریا کے خلاف وہ استعمال کرتا تھا، اس نے اسپائروکیٹس کے خلاف ان میں سے مختلف کمپاؤنڈ کو استعمال کر کے دیکھا، جس میں سے کمپاؤنڈ 606 سلوریسون واز ڈرامیٹیکلی افیکٹو اگینسٹ دی سائفیلس ڈیزیز which is called by spirochetes micro organism. تو یہ ایک ایگزامپل تھی کہ اسپائروکیٹس مائکرو آرگنزمز کین بی ویری افیکٹولی ٹریٹڈ which will produce syphilis. Compound 606 salveson was
found by random screening. Now an important part of the random screening is recognizing an effective compound. An important part of the random screening is recognizing an effective compound. جیسے اوپر سائفیلس میں کون سا compound 606 سلورسون واز فاؤنڈ ویری افیکٹو. تو افیکٹو کمپاؤنڈ کو پہچاننا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کس میں، رینڈم اسکریننگ میں. تو اب اس کے لیے کیا چاہیے، دس ریکوائرز دی ڈیولپمنٹ آف این اسے. اسے کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ اور ٹرائل ٹو چیک انگریڈینٹس اینڈ کوالٹی. دیٹ از کالڈ ایز ASSAYS اسیز. تو اسیز میں اس کا بایولوجیکل ایکٹیویٹی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک جو ہوتے ہیں ان ویٹرو ہوتے ہیں، یہ ان ویٹرو مین ان گلاس اور ان ٹیسٹ ٹیوب. اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ان ویوو ہوتے ہیں، INVIVO ان ویوو. تو دو طرح کے ہوں گے اس میں، ایک ان ویوو ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ایک ان ویٹرو ہوتے ہیں. ان ویٹرو جو ہے آؤٹ سائڈ دی لیونگ آرگنزم، یوزولی ان دی گلاس ٹیوب اور ان دی ٹیسٹ ٹیوب. تو دوز ٹیسٹ آر کالڈ ان ویٹرو. And those tests which are carried out in the body of the living organism, those are called as in vivo. تو in vivo جو ہے وہ in vivo جو ہے وہ in the living organism tests are carried out in the living organisms. تو یہ in vivo ہوگا. اور ان ویٹرو کون سے ہوں گے، وہ وچ آر کیریڈ آؤٹ سائڈ دی لیونگ آرگنزم ان دی ٹیسٹ ٹیوب اور ان دی گلاس، دوز آر کالڈ ایز ان ویٹرو. تو اب کس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ امپورٹنٹ پوائنٹ از ریکگنائزنگ دی ایفیکٹونیس آف دی کمپاؤنڈ. ایفیکٹونیس آف دی کمپاؤنڈ کو، ایفیکٹو کمپاؤنڈ کو تلاش کرنے کے لیے آپ آسیز کرتے ہیں، ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اور اس کی بایولوجیکل ایکٹیویٹی کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں. اور اس میں دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان ویٹرو سرچنگ آف دی کمپاؤنڈ دیٹ ول انہیبٹ اے پرٹیکولر انزائم. اگر آپ کسی انزائم کو روکنے کے لیے کوئی ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں تو دیٹ کین بی ڈن ان دی گلاس اور ان دی ٹیسٹ ٹیوب. تو دیٹ ٹائپ آف دی ٹیسٹ از کالڈ ایز ان ویٹرو ٹیسٹ. اور دوسرا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان ویوو. ان ویوو میں سرچنگ فار اے کمپاؤنڈ دیٹ ول سیو اے ماؤس فرام لیدل ڈوز آف اے وائرس. تو ان ویٹرو میں کس طرح کا ہو سکتا ہے، سرچنگ فار اے کمپاؤنڈ which will prevent a particular enzyme activity. تو دوسری ٹائپ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو پرفارم کرتے ہیں ان ویوو ہوتے ہیں، تو یہ دونوں ملا کے ایسیز میں آتے ہیں، ASSAYS ایسیز. تو سرچنگ فار اے کمپاؤنڈ دیٹ ول سیو دی ماؤس فرام لیدل ڈوز آف دی وائرس
لیڈل ڈوز آف دی وائرس وہ ہوگی کہ اتنا وائرس دیں جس سے وہ مر جائے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ون پرابلم ود ان ویوو ایسیز از دیٹ دی ڈرگ کین بی metabolized differently by different animals. تو افیکٹو کمپاؤنڈ کو معلوم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ASSAYS آسیز کو آپ بناتے ہیں، ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور ٹیسٹ اس کی افیکٹونیس کو کرنے کے لیے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ان ویٹرو ہوگا، جیسے سرچنگ فار کمپاؤنڈ دیٹ ول انہیبٹ اے پارٹیکولر انزائم. تو یہ اس طرح کے ٹیسٹ آپ ان ویٹرو میں کر سکتے ہیں. دوسرے ایسیز کا دوسرا پارٹ وہ ہے جو ان ویوو میں ٹیسٹ کرتے ہیں. سرچنگ فار کمپاؤنڈ دیٹ ول سیو اے ماؤس فرام لیدل ڈوز آف دی وائرس. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے کیسا ہے ان ویوو ہو سکتا ہے. لیکن ان ویوو ایسیز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرابلم ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اینیملز کین میٹابولائز اے ڈرگ ڈفرینٹلی. اب اس میں یہاں پہ دیکھیں، an effective drug in a mouse may be less effective or useless in humans. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو ڈرگ کین بی میٹابلائز ڈفرینٹلی بائی ڈفرینٹ اینیملس، ایک تو بات یہ ہوتی ہے. دوسری بات کیا پرابلم ہوتا ہے کہ an effective drug in a mouse may be less effective or useless in human beings. تو افیکٹو ڈرگ کے لیے ہم ان ویوو ان ویٹرو ٹیسٹ کرتے ہیں. پھر جو افیکٹو ڈرگ اس طرح مل بھی جائے تو اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ایک پرابلم تو یہ ہوتا ہے کہ جو ماؤس میں اگر وہ ڈرگ افیکٹو ہے تو ہیومن میں وہ لیس افیکٹو ہو یا یوزلیس ہو ان ہیومنس. ایک پرابلم تو یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اینیملز میں وہ ڈرگ مختلف طریقے سے میٹابلائز ہو. دوسرا کیا ہے کہ افیکٹو ڈرگ ان ماؤس میں بی لیس افیکٹو اور یوز لیس ان دی ہیومنس. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ دی ڈوزیج آف دی وائرس از ٹو ہائی. It might kill the mouse in spite of the presence of the biologically active compound that could save it. تو یہ پرابلمز ہیں کہ اگر اس کو وائرس کی مقدار زیادہ دی جائے ماؤس کو تو اس سے بھی وہ مر سکتا ہے. کہ اگر وائرس کی مقدار کم ہوتی تو اس کو پھر افیکٹو ڈوز دے کے ڈرگ کی اس کو بچایا جا سکتا تھا. یا پھر ایک اور پرابلم کیا ہوتا ہے، if the dosage of the potential drug is too high, the dosage of the potential drug is too high, the drug might kill the mouse when lesser doses would have saved it. تو یہ پرابلم ہوتے ہیں کس میں، سرچ رینڈم سکرین یا بلائنڈ سکرین میں جب آپ پروسیس کرتے ہیں افیکٹو ڈرگ کو، افیکٹو کمپاؤنڈ کو معلوم کرنے کے لیے یو ہیو ٹو پرفارم دی ایسیز. ایسیز جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ان ویوو ان ویٹرو. ویوو کی ایگزامپل آپ نے دیکھی، ویٹرو کی دیکھی. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ
اگر ایک ڈرگ جو افیکٹو پتہ بھی چل گئی تو اگر ماؤس میں افیکٹو ہے تو ہومن میں وہ کم افیکٹو ہو یا بالکل یوز لیس ہو یا وہ میٹابولائز ڈفرینٹلی ہو. ایک پرابلم تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ان وائرس کو چیک کرتے ہیں ماؤس پہ تو آپ وائرس زیادہ مقدار میں وہاں پہ انجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ ماؤس جو ہے وہ اس سے مر جاتا ہے. تو آپ اس کو بچا سکتے تھے اگر اس کی مقدار کم ہو. یا پھر آپ ڈوز کی مقدار ڈرگ کی ڈوز کی مقدار بہت زیادہ دے دیں تو اس سے بھی وہ جو ماؤس ہے جس پہ آپ تجربہ کر رہے ہیں وہ مر جاتا ہے اگرچہ آپ اس کو بچا سکتے تھے. تو افیکٹو ڈرگ کو معلوم کرنے میں رینڈم اسکرین کے تھرو بلائنڈ اسکرین کے تھرو یہ والے پرابلمز جو ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں. ایک مشاہدہ یہ تھا, ایک آبزرویشن یہ تھی دیٹ ایزو ڈائز افیکٹولی ڈائز وول فائبر. ایک آپ کے پاس کاٹن ہوتی ہے, ایک آپ کے پاس وول ہوتی ہے. کاٹن جو ہے دیٹ از obtained فرام دی پلانٹس, دی فائبر which is obtained فرام دی پلانٹس, دی تھریڈ which is obtained فرام دی پلانٹس. اور جو وول ہوتی ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے, وہ اینیمل سے. تو جو فیبرکس بنتے ہیں ایک کاٹن کے بھی ہوتے ہیں ایک وول کے ہوتے ہیں. تو جو وول والے ہیں دیٹ از obtained فرام شیپس ایٹسیٹرا. تو اینیمل سورس ہوتا ہے ان کا وول کا. تو جو وول ہے اس کو رنگ کیا جا سکتا ہے کس سے, ایزو کمپاؤنڈ سے. تو وول فائبر جو ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہیں, وہ پروٹینز ہوتی ہیں, اینیمل پروٹینز ہوتی ہیں. تو یہ ایک مشاہدہ یہ تھا کہ ایزو ڈائی سے وول فائبر کو کلر کیا جا سکتا ہے. تو پھر سائنٹسٹ کے ذہن میں یہ تھا, آئیڈیا تھا کہ ایزو ڈائز کو ہم بیکٹیریل پروٹین کے ساتھ سلیکٹیولی بائنڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس طرح جو ہے وہ بیکٹیریا کو ختم کر سکتے ہیں یا اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس کو کیئر کر سکتے ہیں. تو ویل اوور 10,000 dyes were screened in vitro in anti-bacterial tests. تو بیکٹیریا کے خلاف یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے 10,000 جو ہے وہ رنگ ایزو کمپاؤنڈ, یہ والی آبزرویشن کی بیسس پہ کہ ایزو ڈائز کین گیو افیکٹو کلر ٹو دی وول فائبر, یہ ایک آبزرویشن تھی. اس کو سامنے رکھتے ہوئے 10,000 dyes were screened for اینٹی بیکٹیریل ٹیسٹ. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ none showed any antibiotic activity. تو 10,000 کمپاؤنڈ استعمال کیے گئے, سرچ کیے گئے بلائنڈ سرچ کے ذریعے, رینڈم اسکریننگ کے ذریعے, لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں تھا, صفر تھا. یہاں پہ کیا ہوا, یہ 10,000 dyes were screened in vitro in antibacterial tests but none showed any antibiotic activity. تو مطلب 10,000 سمجھیں کہ ٹیسٹ پرفارم کیے گئے, 10,000 ڈائز کو استعمال کیا گیا لیکن کوئی بھی اس کا نتیجہ نہ نکلا. تو پھر اس کے بیسس پہ سائنٹسٹ نے کیا کہا کہ یہ فیلئر جو ہے وہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ 10,000 ڈائز استعمال کیے گئے اور کوئی بھی اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی میں افیکٹو ثابت نہ ہوا. تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہیں. تو اٹ شوڈ بی
scientists argued that dyes should be screened in vivo چونکہ ان کو ان وٹرو کیا گیا ٹیسٹ، ان کو ان وٹرو کیا گیا، گلاس ٹیوب میں کیا گیا، تو سائنٹسٹ کے مطابق بیماری تو وٹرو میں تو نہیں ہوتی، گلاس میں نہیں ہوتی، تو پھر ان وٹرو ٹیسٹ کی وجہ سے ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان وٹرو ٹیسٹ پرفارم کرنے کی وجہ سے یہ افیکٹو نہیں ہوئے، تو لہٰذا جو ٹیسٹ ہونے چاہیے وہ کیا ہونے چاہیے تھے، ان ویوو ہونے چاہیے تھے، لیونگ آرگنزم کے اندر ہونے چاہیے تھے، تب یہ جو ہو 10,000 ڈائز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سکسیسفل ہو جاتا، افیکٹو ڈرگ مل جاتی۔ Now the in vivo studies were done in mice that had been infected with a bacterial culture. تو خود بیکٹیریا کو گرو کر کے پھر وہ چوہے میں اس کو انجیکٹ کیا گیا بیکٹیریا کو، تو اب یہ یہاں پہ یہ آپ نے اوپر دیکھا تھا کہ یہ کتنے 900 کمپاؤنڈ استعمال کیے، پھر ان میں سے ایک کمپاؤنڈ پھر ایک اس نے کیا کیا 606 جو ہے وہ سلورسون واز فاؤنڈ ویری سکسیزفل اگینسٹ دی اسپائروکیٹس مائکرو آرگنزمز ان دی سائفیلس۔ تو یہاں پہ کتنے ہوئے 10,000 استعمال کیے گئے اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی کے لیے ایزوڈائز، لیکن وہ سکسیزفل نہ ہوئے، تو اس کی وجہ انہوں نے کیا کہی کہ یہ چونکہ ہم ان وٹرو کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہوتے، ان ویوو ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ دی ان ویوو اسٹڈیز ور ڈن ان دی مائس، پھر اس کے بعد یہ 10,000 ٹیسٹ میں 10,000 کمپاؤنڈ کو ٹیسٹ کرنے کے بعد جب فیلئر ہوئی، کوئی اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی، اینٹی بایوٹک ایکٹیویٹی نہ ہوئی 10,000 ایزوڈائز کی، تو پھر انہوں نے کہا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ ان وٹرو ٹیسٹ کیے گئے ہیں لہٰذا یہ فیل ہوئے ہیں، آپ ان ویوو ٹیسٹ کریں، لیونگ آرگنزم کے اندر ٹیسٹ کریں تو پھر یہ سکسیزفل ہوں گے۔ دی ان ویوو اسٹڈیز ور ڈن in the mice that had been infected with a bacterial culture تو جو خود بیکٹیریا بنائے گئے تھے، گرو کیے گئے تھے، ان میں انجیکٹ کیا گیا چوہوں میں، اور پھر کیا ہوا کہ ڈیو ٹو دی لک آف دی انویسٹیگیٹرز کیا ہوا کہ ان کی قسمت اب اچھی نکل آئی، تو کیا ہوا کہ سیورل ڈائز ٹرنڈ آؤٹ ٹو اے کاؤنٹریکٹ گرام پازیٹیو انفیکشنز۔ تو بہت سے ادھر کتنے استعمال ہوئے، 10,000 ڈائز استعمال کیے گئے اور نتیجہ 0 رہا، کوئی بھی ان میں سے کامیاب نہیں تھا۔ تو جب یہ انہوں نے کہا کیا ریزن ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ریزن یہ ہے کہ یہ وٹرو کیے گئے، ان ویوو کریں، جب ان ویوو کیے تو انویسٹیگیٹرز کی جو لک تھی اس کی وجہ سے سیورل ڈائز ٹرن آؤٹ ٹو بی کاؤنٹر ایکٹ گرام پازیٹیو بیکٹیریاز، گرام پازیٹیو انفیکشنز۔ دی بیکٹیریا دیٹ گیو positive result in the gram stain test, those are called as gram positive۔ تو گرام پازیٹیو انفیکشن کی وجہ سے، بیکٹیرین کے انفیکشن کی وجہ سے بہت سے کمپاؤنڈ ایزوڈائز جو ہے وہ ان ویوو ٹیسٹ میں سکسیزفل ہو گئے۔ ان میں سے دی لیسٹ آف دیز جو سب سے کم اس میں سے ٹاکسک تھا وہ تھا
ٹوسل پرونیٹوسل پرونٹوسل پرونٹوسل جو ہے وہ کیا تھا؟ یہ ایک برائٹ ریڈ ڈائی ہے. ان میں سے یہ جو بہت ہی سکسیسفل تھا پرونٹوسل. دی برائٹ ریڈ ڈائی became the first drug to treat the bacterial infection. Prontosil is azo compound, azo dye, which cures the bacterial infection. یہ نیچے جو اسٹرکچر دی ہوئی ہے یہ پرونٹوسل کی کیا ہے اسٹرکچر ہے. یہ پرونٹوسل کی اسٹرکچر ہے. دی فیکٹ دیٹ پرونٹوسل واز inactive in vitro but active in vivo should have suggested. یہ میں نے آپ بتایا کہ 10,000 کمپاؤنڈ کیے تھے ان ویٹرو تو فیل ہوئے. پھر کچھ ٹیسٹ کیے کہ کس میں ان ویوو لیونگ آرگنزم میں، تو ان میں سے یہ سب سے زیادہ سکسیسفل لیسٹ ٹاکسک یہ کامیاب ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپاؤنڈ جو ہیں وہ اینیملز میں باڈیز میں واز کنورٹیڈ ٹو این ایکٹیو کمپاؤنڈ بائی میملین آرگنزمس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب لیونگ آرگنزم میں کرتے ہیں تو وہ کسی اور کمپاؤنڈ میں اس کو کیا کرتے ہیں کنورٹ کر دیتے ہیں، جو کہ پھر سکسیسفل کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے. پھر تو چونکہ ان ویٹرو میں گلاس میں تو وہ کسی اور چیز میں چینج نہیں ہوتے، جیسا وہ سکسیسفل 10,000 ایزو کمپاؤنڈ نہ ہوئے. اور لیونگ آرگنزم میں چونکہ وہ کیا ہوئے دوسرے کمپاؤنڈ میں تبدیل ہوتے ہیں اور وہ کمپاؤنڈ آگے جا کے پھر افیکٹو ہوتا ہے. تو اس طرح پاسچر انسٹیٹیوٹ میں پرونسٹل کو فردر اس کو پرونٹوسلز کو فردر اسٹڈی کیا گیا. تو پھر اسے کیا پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ کیمسٹری یہ اس پاسچر انسٹیٹیوٹ میں اس کو فردر اس کو اسٹڈی کیا گیا. تو یہ پتہ چلا کہ یہ they noted that mice given the compound did not excrete a red compound. تو یہ ریڈ کمپاؤنڈ جو تھا برائٹ ریڈ کمپاؤنڈ پرونٹوسل ریڈ کمپاؤنڈ پرونٹوسل، یہ جو ریڈ کمپاؤنڈ کو دیا گیا تو وہ جب اس نے ایکسکریٹ کیا تو وہ ریڈ کمپاؤنڈ نہیں تھا. دین اٹس یورین واز اینالائزڈ. تو پتہ یہ چلا کہ اس کی یورین جو ہے وہ کون سا اس میں کمپاؤنڈ تھا پیرا ایسیٹا مائڈو بینزین سلفونامائڈ. یہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ ایکسکریٹ ہوا. آپ نے پرونٹوسل کی اسٹرکچر ابھی پیچھے دیکھی تھی. یہ پرونٹوسل ہے، یہ ایزو ڈائی ہے، اور جو ایکسکریٹ ہوا وہ یہ کمپاؤنڈ تھا. وہ والا کمپاؤنڈ نہیں تھا، وہ ریڈ ڈائی نہیں تھا. تو یہ ایکسکریٹ ہوا، اے کلر لیس کمپاؤنڈ واز ایکسکریٹڈ. تو اب کیمسٹ کو پتہ چلا کہ یہاں پہ کیمسٹ نیو دی انیلین آر اسٹائلیٹڈ ان ویوو. So they prepared non-acetylated compound.
کون سا؟ یہ کمپاؤنڈ انہوں نے پریپیئر کیا، پیرا امینو بنزین سلفونامائڈ، یا سمپلی اٹ از کالڈ ایز سلفا اینلائڈ، سلفا نیل امائڈ. Briefly it is called as sulfonyl amide. When it was tested in the mice infected with which one? It was given to the mice infected with streptococcus. پہ یہ تھوڑا سا اس میں مسنگ ہے، اسٹرپٹو، یہاں پہ یہ STREPTO اسٹرپٹوکوکس. It is a gram-positive bacteria, and that bacteria causes pneumonia. تو نمونیا میں کیا ہوتا ہے کہ یلو یا گرینش بلغم آئے، کھانسی ہو، خشک کھانسی ہو یا بلغم آئے، اور پھر اس کے ساتھ سانس لینے میں دشواری ہو اور پھر پین ہو، تو اس طرح کے لنگز میں یا چیسٹ میں، تو یہ نمونیا کی بیماری ہوتی ہے. اور یہ اسٹریپٹوکوکس ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اب پھر انہوں نے کیا کیا، یہ سلفا اینیلامائڈ، this was given to the mice which were suffering from pneumonia, or pneumonia was caused by the bacteria streptococcus. یہ streptococcus ہے. تو پھر کیا ہوا، their disease was cured. تو ان کو جو ڈیزیز تھی وہ کیور ہو گئی. تو اب یہ والا کمپاؤنڈ دیا گیا ان کو، پیرا امینو بنزین سلفونامائڈ، یہ سمپلی اٹ از کالڈ ایز سلفا اینیلامائڈ. سلفا اینیلامائڈ واز گیون ٹو دی مائس suffering from pneumonia due to the bacteria streptococcus, and so pneumonia was cured. This was the first sulfur drug. Sulfur drug is that in which sulfur's group is present. Sulfur is present. So that is called as sulfur drug. تو اب یہ جو سلفا اینیلامائڈ ہے، سلفا اینیلامائڈ، تو اس کا کام کیا تھا کہ پیرا امینو بنزوئک ایسڈ انٹو فولک ایسڈ، یہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹیپ کو وہ انہیبٹ کرتا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ والا کمپاؤنڈ اس کو دیا، تو وہ اس کے جو نیمونیا تھا، وہ مائس میں جو نیمونیا تھا وہ کیور ہو گیا. تو اس سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ سلفا اینیلامائڈ کی جگہ سلفا اینیلامائڈ جو استعمال کیا گیا، وہ کس وجہ سے کہ جو پروسیس تھا اس میں بنزوئک ایسڈ استعمال ہوتا تھا. پیرا امینو بنزوئک ایسڈ انٹو فولک ایسڈ، یہ جو انکارپوریٹ ہوتا ہے پیرا امینو بنزوئک ایسڈ انٹو فولک ایسڈ، اس کو وہ روکتا تھا کیا چیز، سلفا اینیلامائڈ.
acts by inhibiting the bacterial enzyme that incorporates the para-aminobenzoic acid into folic acid. تو یہ جو پیرا امینو بنزوئک ایسڈ ہے، یہ پیرا امینو بنزوئک ایسڈ، اور یہ کون سا ہے؟ یہ سلفا انیلامائڈ. اس کا کمپیریزن کریں تو کس کا؟ پیرا امینو بنزوئک ایسڈ کے ساتھ. تو امینو گروپ تو دونوں کے ساتھ ہیں. یہاں پہ SO2 NH2 ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ COOH ہے، اس میں کارباکسلک ایسڈ گروپ ہے. تو اس کو کہتے ہیں آئسوسٹیرک ریپلیسمنٹ. تو آئسوسٹیرک ریپلیسمنٹ سے بھی کافی many successful drugs have been designed using similar process which is called as isosteric replacements. Isosteric mean of two different molecules having the same number of atoms and the configuration of the valency of electron. جیسے آپ دیکھتے ہیں CO2 میں اور N2O میں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو SO2 NH2 ہے یہ، اور COOH ہے، یہ کیا ہے؟ آئسوسٹیرک ہیں. تو اب یہاں پہ دو طرح کے ہوتے ہیں. اب بیکٹیریل کے لیے ایک جو ہوتے ہیں بیکٹیریوسٹیٹک ڈرگز ہوتی ہیں، بیکٹیریوسٹیٹک ڈرگز دیٹ انہیبٹس دی فردر گروتھ آف دی بیکٹیریا. اور ایک دوسری ڈرگز ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بیکٹیریسائڈل ڈرگز وچ ول کل دی بیکٹیریا. تو انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، انفیکشن کیا ہے؟ انویژن آف دی مائکرو آرگینزم اینڈ ملٹیپلیکیشن آف دی مائکرو آرگینزم which will result in the multiplication and division and growth of the bacteria, and as a result and they will produce an injury in the body. That is called as infection. تو انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک جو ڈرگز ہوتی ہیں وہ بیکٹیریوسٹیٹک ہوتی ہیں، جیسے سلفر ڈرگز ہیں، یہ اوپر جو آپ نے اگزامپل دیکھی ہے. اور ایک ہوتی ہیں بیکٹیریسائڈل ڈرگز دیٹ ول کل دی بیکٹیریا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پروسیس تھا، رینڈم سکریننگ یا بلائنڈ سکریننگ. اس سے آپ بغیر ڈرگ کی اسٹرکچر کو دیکھے ہوئے، پھر اس اسٹرکچر کے ساتھ کیا ایکٹیویٹی ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کو دیکھے ہوئے، آپ فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں اور رینڈم کرتے ہیں، کوئی اس میں ترتیب نہیں ہوتی. اور اس سے جو آپ ایک لیڈ کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ڈسکور کرتے ہیں. تو دس پروسیس از کالڈ ایز ڈسکوری آف دی لیڈ کمپاؤنڈ بائی دی رینڈم سکریننگ. تو یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پروسیس تھا جس سے آپ رینڈم سکریننگ سے کیا کر سکتے ہیں؟ لیڈ کمپاؤنڈ کو ڈسکور کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنے ہی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ایک اور ٹاپک ہم اسٹڈی کریں گے. اوکے دین، خدا حافظ.